بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ رانجھا ہوئی تو پھر نکلیں گی چیخیں، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہیں، انجوائے کرنی ہے بس۔ کہ وہی کی کری جا رہے ہیں کاکا، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، تاکہ سلپ آف ٹنگ والی غلطی آپ کی دور ہو جائے۔ ہم بھی جن رہے ہیں بھائی، ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے۔ باباؤں کے بابا دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو۔ ایک بار مرزا کی زبان سے دوبارہ سنیے کہ دیو کسے کہتے ہیں، سنیے گا ذرا دوبارہ۔ خاص طور پہ ایک تحفے کے طور پہ مرزا کے سٹوڈنٹس کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، رب رکھا لیں تو مرزا کے سٹوڈنٹس ابھی چپس اور بوتل منگوا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وہ ایک مشہور شعر بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا آنکھوں نہیں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ مرزا انجینئر نے بھی اتنا زیادہ شیطان کا تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کر دیا کہ مرزا انجینئر خود ہی جو ہے نا، اب ہم کچھ نہیں کہتے کہ کیا بن گیا آہستہ آہستہ۔ لیکن مرزا نے ایسے جھوٹے اور ایسے عجیب و غریب قسم کے فضائل بھی شیطان کے بیان کیے جس کو سن کے شاید شیطان خود بھی سوچتا ہو کہ کاکا تو صحیح جا رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ جیسے یہ کلپ مرزا کے سٹوڈنٹ سنیں گے نا تو پھر نکلیں گی چیخیں، منہ سے بھی اور کئی اور جگہوں سے بھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے سارے کے سارے دوست احباب جو کہ یہ کلپ دیکھ رہے ہوں گے اور چیخیں سن رہے ہوں گے، انہوں نے مرزا کے سٹوڈنٹس کی چیخیں کس طریقے سے سننی ہے، وہ طریقہ کار مرزا کی زبان سے ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی رہے۔ سنیے ذرا۔ آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہیں، انجوائے کرنی ہے بس۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، ہاں بس تہاڈا اتنا ہی کام ہے۔ تو جناب وڈا چپساں دا پیکٹ تے نال دودھ پتی یا بوتل، اس طرح سے آپ نے چیخیں انجوائے کرنی۔ یہ تو تھے اس کلپ کو سننے کے SOPs، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ کلپ سننا ہے، کوئی عام کلپ نہیں ہے، کس طریقے سے سننا ہے۔ وہ طریقہ آپ کو مرزا کی زبان سے سنا دیا۔ آئیے اب مرزا کی زبان سے مرزا کے گرو یعنی کہ شیطان کی فضیلت سنیے جو کہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں اللہ پاک کے نام کے بعد سب سے زیادہ بار نام شیطان کا ہے۔ سنیے ذرا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفایا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتے۔ یہ تھی مرزا کی وہ گفتگو جسے سن کے شیطان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہی کی کری جا رہے ہیں کاکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے مرزا کا وہ ڈائلاگ جو مرزا بار بار ریپیٹ کرتا ہے، بڑی جگہ کے اوپر یہ بات کہتا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، اور اس قسم کی مرزا صاحب گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ذرا مرزا کے منہ سے یہ ڈائلاگ سن بھی لیں، ذرا سنیے ذرا۔ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں اللہ کے فضل۔ تو جناب اگر تو یہ ایک ہی کلپ ہم لگاتے تو مرزا کے سٹوڈنٹس نے کہنا تو سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک اور موقع کے اوپر بھی، ویسے تو کئی مواقع پہ مرزا نے ڈائلاگ بولے، ایک اور موقع کے اوپر بھی بولا تھا، وہ بھی آپ کو سنا دیں تاکہ سلپ آف ٹنگ والی غلطی آپ کی دور ہو جائے۔ سنیے ذرا۔ وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی، ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے، باباؤں کے بابا۔ ہاں جی۔ تو جناب مرزا جی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا جی اتنے بڑے خود دیو بن جائیں گے۔ آئیے اب مرزا کی زبان سے آپ کو دیو کا مطلب بتاتے ہیں کہ دیو کون ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح بیان کرتے ہوئے مرزا انجینئر نے دیو کا مطلب بیان کیا ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ خود سنیے ذرا۔ ان کا دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ دیو بند کو انہوں نے دیکھا کیسا، پھر دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو، دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو، ہاں جی ہاں، دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض۔ تو جناب دیو کہتے ہیں کس کو؟
شیطان کو. اور یہ مرزا جی ہمیں خود بتا رہے ہیں. کون سے مرزا جی؟ جو خود کہتے ہیں کہ اب ہم دیو ہیں, یعنی کہ اب یہ شیطان ہے. ایک بار مرزا کی زبان سے دوبارہ سنیے کہ دیو کسے کہتے ہیں, سنیے گا ذرا دوبارہ سے. دیو کے بندوں سے, دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں. تو جناب اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے, ہمیں تو سمجھ آ گئی, آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جناب والا ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ مرزا جی فخریہ طور پہ خود کو دیو کہہ رہے ہوں گے, اور اس کے بعد مرزا جی ہی بتا رہے ہوں گے کہ دیو کسے کہتے ہیں. سنیے ذرا. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. دیو کے بندوں سے, دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. دیو کے بندوں سے, دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں. ہم بھی جن رہے ہیں بھائی, ہمیں کو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے. دیو کے بندوں سے, دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں. تو جناب یہ تو ہم نے مرزا جی کی زبان سے مرزا جی کو وہی ثابت کیا جو کہ مرزا جی اصل میں ہیں. آئیے اب اللہ کا قرآن سنتے ہیں کہ وہ مرزا جی کے حوالے سے کیا فرماتا ہے. مرزا جی کچھ دن پہلے اپنے روحانی ابوں, یا یہ کہہ لیجئے اپنے اولیاء, یا یہ کہہ لیجئے اپنے دوستوں سے ہمیں ڈراتے ہوئے, ہمارے نوجوانوں کو ڈراتے ہوئے, ہمارے بچوں کو ڈراتے ہوئے مرزا نے کیا گفتگو کی تھی, ذرا ایک بار آپ کی یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کر رہے ہیں. سنیے ذرا وہ گفتگو. مجھے بتائیں, ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں, 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر, اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے, تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے. آج یہ صورتحال ہے. اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے, پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا, تو باقی تو چھوڑ ہی دیا, باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں پھر. تو جناب تو یہ تو تھی مرزا کی بات, جس میں مرزا اپنے اولیاء سے, اپنے دوستوں سے ہمیں ڈرا رہا تھا, اپنے روحانی ابوں سے ہمیں ڈرا رہا تھا. آئیے اب میں اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم, اور ان سے نہ ڈرنا, خافونی, اللہ سے ڈرنا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اللہ فرماتا ہے یہ بے شک شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. یہ شیطان ہے جو اسرائیل سے تمہیں ڈراتا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ ایک طرف سے ہزاروں خالد ابن ولید نکلیں اور ایک طرف سے ایک یہودی نوجوان کلاشن کوف لے کے نکلے. یہ شیطان ہے. اور یہ شیطان ہے جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ مقابلہ نہیں کر سکتی, باقی ملک تو شے ہی کوئی نہیں. یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے. اور آگے قرآن مجید کی ایک آیت خاص طور پہ ایک تحفے کے طور پہ مرزا کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کرنا چاہیں گے. جو بندہ اپنے منہ سے خود کو شیطان مان لے, جو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت بھی شیطان ثابت ہو, حدیث مبارکہ کے تحت بھی شیطان ثابت ہو, اور وہ ویڈیو کیونکہ ہم کلپ بنا چکے ہیں وہ آخر میں لگا دیں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وہ جو اللہ کو چھوڑ کے, جو اللہ تمہیں کہتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, اس اللہ کو چھوڑ کے وہ تم شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہو. تم کس خسارے میں جا رہے ہو؟ خسر خسران مبینہ, جو واضح ہے, کھلا ہوا نقصان ہے, اس نقصان میں تم جا رہے ہو. اللہ کے بندو, تم چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے بچتے ہو, سانپ نظر آئے بچتے ہو, کوئی کیڑا نظر آ جائے بچتے ہو, کوئی کسی قسم کا ہتھیار تمہارے سامنے لے کے آ جائے اس سے تم بچتے ہو, جو تمہارے ایمان کو کھا رہا ہے اس سے تم کیوں نہیں بچتے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. مرزا کے اسٹوڈنٹس سوچنا, مرزا انجینئر تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے. اور ہم نے کلپ کے بیچ میں بات کی تھی کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مرزا کیسے وہی ثابت ہوتا ہے جو کہ اصل میں وہ ہے. آپ وہ سنیے, اسی پہ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. رب رکھا. لیں تو مرزا کے اسٹوڈنٹس ابھی چپس اور بوتل منگوا لیں, کیونکہ آپ کے گرو کو آج ایک نیا اعزاز ملنے والا ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود کہ شیطان اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے, یعنی کہ اسے کوفت ہوتی ہے, اسی وجہ سے بھاگتا ہے. آئیے اب آپ کو آپ کا گرو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اذان کی آواز کے بارے میں.
मैं तो स्पीकर में भी अजान का कायल नहीं हूँ, खाम का नमाजी 5 खड़े होते हैं और पूरा उन्होंने जनाब अजान के जरिए इतनी दूर तक आवाज लोगों को जबरदस्ती पहुंचा रहे होते हैं, ये कोई तरीका नहीं। स्पीकर के बगैर खड़े होकर छत पे खड़े होकर और सिर्फ यही नहीं, अगर तो इसे ये होता ना कि हर किस्म की आवाज से तंगी होती है, परेशान हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यार इसको कोई मसला है, सुनने की कोई तकलीफ है इस बंदे को जिसकी वजह से ये बात कर रहा है। लेकिन नहीं, इसको उमर सीरीज का म्यूजिक बड़ा पसंद है, और जिस बंदे को अजान में रूहानियत नहीं मिली उसे उमर सीरीज के म्यूजिक के अंदर रूहानियत नजर आती है। सुनिए सरकार, उमर सीरीज में से अगर आप वो म्यूजिक निकाल दें उसकी रूहानियत ही खत्म हो जाएगी। सर वो जो म्यूजिक चलते हैं उसके, वो उस जमाने में ले जाते हैं आप। लेकिन सॉरी, मिर्जा के स्टूडेंट्स की चिप्स और बोतल तो अभी खत्म नहीं हुई होगी। आप ऐसा करें, इसी रील को बार बार देखिए जब तक आपकी चिप्स और बोतल खत्म नहीं हो जाती, और तब तक देखिए जब तक आप लोगों को शर्म नहीं आ जाती। दीन की बात फैलाना सदका जारी है। सवाब के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।